ہم انہیں دھوکہ تو نہیں دے سکتے، غریب نواز کی منقبت کو پڑھ کر ہم انہیں دھوکہ تو نہیں دے سکتے، سرکار دو جہاں کی نعتیں پڑھ کر ہم انہیں دھوکہ تو معاذ اللہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، وہ باطن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اوپر بھی دیکھتے ہیں، وہ اندر بھی دیکھتے ہیں، وہ تجھے باہر سے بھی جانتے ہیں، تجھے اندر سے بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بیان تجھے اتنا خوبصورت لگا تھا کہ وہ مرض بھول گئے، زخم بھول گئے، تکلیف بھول گئے اور چوٹ بھول گئے اور اللہ کی نماز میں مصروف ہو کر سارے غموں سے نجات مل گئی، تو اے مسلمان، اے ناداں بندے محفل میں آنے والا، تیرے اوپر تو ہزاروں مشکلات ہیں، ہزاروں تکلیفیں ہیں، اور تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور تجھے نماز بلاتی بھی ہے اور تو جاتا بھی ہے اور نماز پڑھتا بھی ہے، لیکن کبھی تو نے اپنی نماز سے خود نہیں پوچھا کہ یہ کیسی نماز تھی کہ میں تو مرض نہ بھول سکا، قرض نہ بھول سکا، غم نہ بھول سکا، اپنے رشتہ دار نہ بھول سکا، دوست احباب نہ بھول سکا، ادھر ادھر کے معاملات نہ بھول سکا، جیسا میں نماز میں آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں، جیسا خالی آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں، جیسا آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یا تو میں نے نماز نہیں پڑھی یا نماز نے مجھے نہیں پڑھا، یا تو میں نماز میں نہیں آیا یا نماز مجھ میں نہیں آئی، یا میں مسجد میں نہیں آیا یا مسجد والا میرے اندر نہیں آیا، کچھ تو ہے، کوئی بات تو ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دین رسم نہیں ہے، دین حقیقت ہے، اور آپ حقیقت کو قبول کر کے اگر حقیقت کے خلاف چلیں گے تو حقیقت اگر آپ کو ثواب دے سکتی ہے تو حقیقت کی بے ادبی آپ کو عذاب بھی دے سکتی ہے۔ اور مسلمان کے لیے یہی بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ اسلام کو حقیقت کہہ کر پھر اس سے منہ چرا رہا ہے، وہ اس کو حقیقت مان کر پھر اس کو قبول نہیں کر رہا، وہ اس کو حق جان کر پھر اس سے منہ پھیر کر کسی اور طرف اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہی اس کا اس حقیقت کے ساتھ کھلا ناانصافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب حقیقت اس کے لیے ثواب اور رحمت نہیں بلکہ اس کے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے اور اس کے لیے گرفت کی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ تو اب جب نماز میں ہم گئے اور حقیقت مانا نماز کو اور کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے دوستو یہ مفہوم جو ایاک نعبد پہلے بیان کیا گیا و ایاک نستعین جو پہلے بیان کیا گیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا بیان ہوا تھا؟ ایاک نعبد کا کیا ترجمہ تھا؟ و ایاک نستعین کا کیا ترجمہ تھا؟ تو واللہ چند لوگوں کے علاوہ سب ہاتھ اٹھا دیں گے۔ تو میرے بھائی، دین تذکیر ہے، دین تذکیر ہے، دین تجھے یاد کراتا ہے، دین تجھے یاد دلاتا ہے، دین کہتا ہے یاد رکھ نہ بھول، یاد رکھ نہ بھول، یاد رکھ نہ بھول۔ تو اگر تو یاد نہیں رکھتا تو پھر تو کیسے دیندار ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر تو عبادت کے وقت بھی یاد نہیں رکھتا کہ تو کر کیا رہا ہے اور تو کس کی عبادت کر رہا ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ تو نے حقیقت کے ساتھ تو ناانصافی کر دی، انصاف تو نہ کیا۔ پہلے یاد رکھ پھر استعمال کر، پہلے اس کو شعوری طور پہ قبول کر، پھر اس کو عمل میں لا، پھر وہ عمل تجھے ایک حال عطا کرے گا، اس حال سے تیرے معاملات بدل جائیں گے۔ اور معاملات کا لفظ آتا ہی پیسوں کے لیے ہے، یعنی معاملات بدل جائیں گے۔ وہ جو خطیب کہتا ہے کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے حالات بدل جائیں گے، تیرے معاملات بدل جائیں گے، سننے والا کہتا ہے یار یہ ٹھیک بات ہے، اس کا مطلب کوئی لاٹری لگوا سکتا ہے، یہ پکڑ لو اس کا دامن، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے اس کے اندر، یکدم کوئی چیز ہوگی اور ہمارے حالات بدل جائیں گے اور کروڑ پتی اور ارب پتی کیا چیز ہے ہمارے سامنے۔ معلوم ہوا کہ تو ایاک نعبد کو پھر نہیں سمجھا، اس لیے کہ ابھی بھی تیرا مطمع نظر پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی بھی محل چاہیے، تجھے گاڑی چاہیے، کپڑا چاہیے۔ تو اب جب مطمع نظر ہے ہی دولت، تو معلوم ہوا کہ تو نے بات چھوٹی کر دی اور نعبدو کو ایک محدود بات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ سب تیرا ہونا تھا، یہ دولت بھی تیری ہونا تھی، یہ مال بھی تیرا ہونا تھا، یہ منصب بھی تیرے پاس آنا تھا، یہ حکومت بھی تیرے پاس آنی تھی، یہ ساری طاقتیں تیرے پاس آنا تھی، مگر یاد رکھ تجھے ان کے پاس نہیں جانا تھا، تجھے کہیں اور جانا تھا، تجھے نعبدو کو اس کے مقام سے گرانا نہیں تھا۔
اور نعبدو جس کے لیے تھا تجھے اس کے لیے ہونا تھا، اور پھر اس کا ہو کر پھر اسے بھی دیکھنے دینا تھا کہ تو ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی پوجا، تو نے کہہ دیا نا، اب اسے دیکھنے دے کہ تو نے کہاں سے کہا ہے، اس لیے کہ تیرا رب کوئی بھولا نہیں ہے، تیرا رب معاذ اللہ لا علم نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اور تو اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور دیکھ جو تو نے کہا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ تو کہے، مگر یاد رکھ اس نے ساتھ ایک شرط لگائی ہے کہ صرف زبان اور خیال سے نہیں، یہاں سے کہے۔ بولا کیوں؟ فرمایا یہ میرا گھر ہے نا، ادھر سے ہر کھوٹ کو نکال کر کے اور سچے دل سے کہہ اور صاف دل سے کہہ اور دل کو خالی کر کے پھر کہہ، اس کے کسی کونے کے اندر کوئی لالچ چھپا کے مت رکھ، اس کو پہلے خالی کر اور خالی کر کے پھر کہہ ایاک نعبدو، تو تیری ہی پوجا کرتے ہیں۔ جب میں تیرے دل میں دیکھوں تو کوئی نہ ہو، جب کوئی نہ ہو تو لا الہ الا اللہ، جب کوئی معبود نہ رہا تو پھر اللہ ہوا، جو لا کہا سب لا ہوا، خود لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا سب لا ہوا، خود لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جب کچھ نہ رہا، جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا، جب تیرے دل میں بھی کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا، پھر تیرا دل دل ہوگا، پھر تیرا دل دل ہوگا، اور جب تیرا دل دل ہوگا پھر دل والے غوث کا ذکر سناؤں گا تجھے۔ اس سے پہلے کون سنا سکتا ہے؟ کسی نے سنگلاخ چٹانوں پر بیج پھینکا، کسی نے جنگلات اگے ہوئے ہوں، جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، چاول کاشت کی ہے؟ کوئی کسان اتنا پاگل نہیں ہوتا کیچڑ والی زمین پر بیج پھینک دے، جنگلات والی سنگلاخ والی زمین پر بیج پھینک دے، نہیں، پہلے وہ زمین دیکھتا ہے اور زمین کو صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد جب زمین اس قابل ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں اصل میں ان کی زمین ان کے بیج کو قبول کرنے کے قابل نہیں، ان کی طبیعتیں، ان کا وجود، ان کا شعور، ان کا حال ابھی اس قابل نہیں کہ وہ اس اونچی بات کو قبول کر سکیں۔ ابھی تو وہ ایاک نعبدو کہتے وقت خود اپنی نماز میں خود نہیں ہوتے، اور ایاک نعبدو انہوں نے کتابوں سے پڑھ کر سیکھ لیا ہے۔ صحابہ کی سنت ادا کیوں نہیں کرتا تو؟ صحابہ نے ایاک نعبدو کتاب سے پڑھ کر نہیں، صاحب کتاب کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا تھا۔ یہ بات کتابی ہے نہیں، ہاں جب تو سیکھ لے گا تو تجھ میں سے کتاب نکل آئے گی، کتاب سے یہ بات نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین حضرت صدیق اکبر نے کتاب میں سے پڑھ کے سیکھا تھا؟ نہیں۔ کسی فلسفی سے سیکھا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ معنی اور مفہوم حضور کی ذات اور صحبت سے سیکھا ہے۔ معلوم ہوا جب تک تجھے کوئی محمدی مل نہ جائے اس وقت تک نہ نعبدو سمجھ میں آئے گا نہ نستعین سمجھ میں آئے گا، اور اسی پر بحث ختم نہیں ہو رہی ہے، اسی پر مناظرے ختم نہیں ہو رہے، اسی کا معنی اور مفہوم متعین کرتے پھرتے ہیں لوگ، اسٹیکر چھاپتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اسٹیکر پہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، تو بس ایک ذہنی ایک مناظراتی کیفیت ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ اس کو سمجھ کے کیا کہہ رہا ہوں نہ اس کو سمجھ کے کیا کہہ رہا ہوں۔